اس ویڈیو میں مضمون رسپانسبلٹیز آف یوتھ کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا۔ تو اب یہاں قائد اعظم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے نشاندہی کی ہے ان مشکلات کی جو انہیں درپیش ہیں، اور اب انہیں چوکنا رہنے کی، ہوشیار رہنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ They stress the importance of continued vigilance on our part، یعنی جو بھی مشکلات کہ جن کا ہمیں ابھی سامنا کرنا پڑا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم چوکنا رہیں اپنے طور پر۔ Your main occupation your main occupation should be in fairness to yourselves، یعنی آپ کی جو سب سے بڑی مصروفیت ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو توجہ دیں، in fairness to your parents and indeed in fairness to the state، یعنی آپ خود سے مخلص رہیں، اپنے والدین سے اور پھر اپنی ریاست سے آپ مخلص رہیں۔ to devote your attention solely to your studies، اور ایسا آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنی تعلیم پر لگائیں۔ It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead، اور محض اسی طرح سے ہی، یعنی یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ خود کو جو زندگی کی جنگ ہے اس میں مسلح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، جو کہ ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے یا جس میں ابھی آپ داخل ہونے جا رہے ہیں۔ lies ahead of you، یعنی آپ کے سامنے جو ایک طرح کا یہ چیلنج ہے جو اب آ رہا ہے اور آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے قائد جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے نصیحت کر رہے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state، یعنی ایسا کر کے ہی آپ ایک اثاثہ بن سکیں گے اور طاقت کا ذریعہ بھی، اور اپنی ریاست کے لیے فخر کا باعث بھی بن سکیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it، اور صرف ایسا ہی کر کے، یعنی اپنی تعلیم پر توجہ دے کے ہی آپ اپنی ریاست کی مدد کر سکیں گے ان بڑے بڑے معاشرتی اور اقتصادی مسائل کو حل کرنے میں کہ جن کا اسے سامنا ہے۔ and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world، اور صرف اس طرح سے ہی آپ اسے اس قابل بنا سکیں گے کہ اس ہدف یا مقام کو حاصل کر سکے، یعنی دنیا میں ترقی یافتہ اور مضبوط قوموں میں اپنی جگہ بنا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ my young friends، یعنی میرے نوجوان دوستو، I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware، لہٰذا میں آپ کو چند ایک ایسے نکات بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں آپ کو چوکنا رہنا ہے اور ان سے خبردار رہنا ہے۔ Firstly, beware of the fifth columnists among ourselves، یعنی سب سے پہلے آپ کو چوکنا رہنا ہے ایسے صحافیوں سے، یعنی کہ جو دراصل جاسوس ہیں۔ Secondly, guard against and weed out selfish people، یعنی کہ آپ نے خود کو بچانا ہے ان لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کو اپنے گروہوں میں سے، اپنے اس قوم میں سے باہر نکالنا ہے کہ جو خود غرض ہیں یا لالچی ہیں۔ who only wish to exploit you so that they may swim، جو محض آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود فائدہ اٹھا سکے، یعنی آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے آپ نے خبردار رہنا ہے۔ thirdly، learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state، اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر یہ بات آتی ہے کہ آپ نے موازنہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ کون دراصل سچا ہے، ایماندار ہے، بے لوث ہے، یعنی خود غرض نہیں ہے اپنی ریاست کی خدمت کرنے میں۔ who wish to serve the people with heart and soul and support them، جو کہ دل و جان سے اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، ان کا سہارا بننا چاہتا ہے۔
There is another matter that I would like to refer to, यानी एक और मामला है कि जिसका मैं हवाला दूंगा. My young friends, मेरे नौजवान दोस्तों, hitherto you have been following the rut. अब तक आप एक बताई गई चीज़ को ही फॉलो कर रहे हैं, यानी उसका पीछा कर रहे हैं, यानी देखा देखी कर रहे हैं. जो आपसे पहले के लोग कर रहे थे आप उसी सीध में चल रहे हैं. यू गेट योर डिग्रीज एंड व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन थाउजेंड्स, यानी आप अपनी डिग्री हासिल करते हैं और हज़ारों की तादाद में जब आपको बाहर भेजा जाता है, all that you think and hanker for is government service, तो आप महज सिर्फ हुकूमती यानी सरकार की नौकरी करने के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं. As your Vice Chancellor has rightly stated, and the main object of the old system of education, जैसे कि आपके वाइस चांसलर ने बिल्कुल सही कहा है, और जो पुराना तरीक़े तालीम है उसका भी जो मेन मकसद है, एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग, और जो हुकूमती निज़ाम है अभी जो चल रहा है hitherto अब तक का, was really to have well trained well equipped clerks, यानी उसका महज एक ही मकसद था कि वो तरबियत याफ्ता और काबिल क्लर्क पैदा करे. Of course some of them went higher and found, यकीनन उनमें से चंद एक कुछ ऊंचे मकाम तक पहुँचे और उन्होंने तलाश कर लिया their level यानी अपना मकाम. but the whole idea was to get well qualified clerks, लेकिन उनका जो मेन मकसद था वो यही था कि वो तरबियत याफ्ता क्लर्क जो हैं वो हासिल कर सकें या वो बना सकें. इदारों में, तालीमी इदारों से जो बाहर निकलते हैं स्टूडेंट्स, वो महज क्लर्क बनने के काबिल ही थे, यानी तालीमी निज़ाम ऐसा था. आगे पढ़ते हैं. सिविल सर्विस was mainly staffed by the Britons and the Indian element was introduced later on, यानी जो सिविल सर्विस है वो ज़्यादातर उसमें अंग्रेज़ ही होते थे और इंडियन लोग जो हैं उनको बहुत कम उसमें यानी उनका हिस्सा होता था, यानी उनको बाद में इसमें शामिल किया गया. एंड इट वेंट अप प्रोग्रेसिवली, और फिर इसी तरह से वो सिलसिला आगे बढ़ता गया. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology and a state of mind that an average man, यानी इस तमाम के पीछे जो एक उसूल था कि एक ऐसा जहन, ऐसी सोच, ऐसी जहनियत और एक ऐसा दिमाग तैयार करना था एक आम शख्स का कि when he passed his BA और MA was to look for some job in government, कि जब वो अपना BA या MA जो है उसको पास कर ले तो वो महज सिर्फ सरकार की नौकरी के बारे में ही सोचे, यानी उसका जहन किसी दूसरी तरफ ना जाए. तो तालीमी निज़ाम जो है उसको ख़ास इस मकसद के लिए ऐसा बनाया गया था. आगे पढ़ते हैं. If he had it, he thought he, माफ़ कीजिएगा, if he had it, he thought he had reached his height, और अगर वो ये मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाता, यानी सरकारी नौकरी उसको मिल जाती, तो वो ख़ुद को यूँ समझता जैसे वो अपने अरूज पर पहुंच गया है, यानी बहुत कामयाब हो गया है. आगे पढ़ते हैं. आई नो एंड यू ऑल नो व्हाट हैज़ बीन रियली द रिज़ल्ट ऑफ दिस, मैं जानता हूँ और आप सब जानते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला. आवर एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट, एंड यानी हमारा जो तजर्बा है उससे ये दिखाई देता है कि MA earns less than a taxi driver, यानी एक MA पास जो है वो टैक्सी ड्राइवर से भी कम कमा पाता है. And most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial servants who are employed by well-to-do people. और ज़्यादातर जो हुकूमत के मुलाजिम हैं वो ज़्यादा बुरे हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उन आम से मुलाजिमों से भी बदतर कि जिनको मालदार लोगों के यहाँ मुलाजमत मिली होती है. Now I want you to get out of that rut and that mentality, and especially now that we are in
فری پاکستان. لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لکیر کے فقیر نہ بنیں، یعنی اسی روش پر چلنے کے بجائے اپنی سوچ کو بدلیں، خاص طور سے اب جب کہ ہم ایک آزاد پاکستان میں رہ رہے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. گورنمنٹ کی ناٹ ایبزارب تھاؤزنڈ امپاسبل، یعنی حکومت جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتی، یہ ناممکن ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس موسٹ آف یو ول بی ڈیمورلائزڈ، بلکہ جو یہ ایک دوڑ ہے حکومت میں نوکریاں حاصل کرنے کی، اس دوڑ کا اگر آپ حصہ بننے لگے یا اس میں آپ شامل ہو گئے تو آپ کو مایوسی ہوگی. گورنمنٹ کین ناٹ ٹیک اونلی، معاف کیجیے گا، گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر اینڈ دا ریسٹ کی ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس اینڈ بینگ ڈسگرانٹلڈ آر آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹیڈ. یعنی حکومت جو ہے وہ ایک خاص تعداد میں ہی لوگوں کو نوکریاں دے سکتی ہے. باقی کے جو لوگ رہ جاتے ہیں پیچھے اور وہ پھر کسی اور شعبے میں نہیں جا سکتے تو وہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا استحصال کیا جاتا ہے، لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. by persons who have their own access to grind، یعنی ان لوگوں کے ہاتھوں میں وہ پھر ایک طرح سے استعمال ہو جاتے ہیں جو کہ اپنے کوئی مقاصد رکھتے ہیں، اپنے کسی مقصد کے لیے انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. ناؤ آئی وانٹ دیٹ یو مسٹ ڈائیورٹ یور مائنڈ، یعنی میں اب چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو تبدیل کریں، یور اٹینشن، اپنی توجہ کو تبدیل کریں، یور ایمز اینڈ ایمبیشن ٹو ادر چینلز، اپنے جو مقاصد ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں زندگی میں ان کو کسی دوسری طرف لگائیں، اپنی سوچ کو تبدیل کریں. and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so، اور جو دوسرے آپ کے لیے مواقع موجود ہیں یا شعبے موجود ہیں جو آپ کے لیے ایک طرح سے کھلے مواقع ہیں اور وہ آگے کو بڑھتے چلے جائیں گے اگر آپ ان کی طرف توجہ دیں. دیر از نو شیم ان ڈوئنگ مینول ورک اینڈ لیبر، یعنی ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. دیر از این immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly، یعنی تکنیکی جو شعبہ ہے، تعلیمی شعبہ، اس کے اندر آپ کے پاس بہت سے مواقع موجود ہیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے تکنیکی ماہروں کی. یو کین لرن بینکنگ، کامرس، ٹریڈ، لا ایکسیٹرا. وہ مختلف شعبوں کے متعلق بتا رہے ہیں جیسے بینکنگ اور اقتصادیات، تجارت اور قانون دانی وغیرہ کہ جن کی طرف اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں توجہ دینی چاہیے. وچ پرووائڈ سو مینی اپرچونیٹیز ناؤ، کہ جن میں ان کے لیے بہت سارے ترقی کرنے کے مواقع ہیں. آلریڈی یو فائنڈ دیٹ نیو انڈسٹریز آر بینگ اسٹارٹیڈ. آپ پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ نئی جو صنعتیں ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں. نیو بینکس، نئے بینک وغیرہ، اور نیو انشورنس کمپنیز، نئی جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں. نیو کمرشل فرمز، اسی طرح سے نئی اقتصادی جو ادارے ہیں are opening and they will grow as you go on. وہ کھل رہے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جائیں گے، بہتر ہوتے جائیں گے جیسے آپ ان میں شامل ہوتے جائیں گے. Now these are avenues and fields open to you، یعنی یہ وہ میدان ہیں اور یہ وہ شعبے ہیں جو آپ کے لیے کھلے ہیں. Think of them and divert your attention to them. آپ ان کے بارے میں سوچیں اور اپنی توجہ ان پر مرکوز کریں. And believe me، اور میرا یقین کریں، you will they benefit yourselves more than by merely going in for government service. اور آپ ان کو اختیار کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے بنسبت محض حکومت کی نوکری حاصل کرنے کے. and remaining there in what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening. اور بجائے حکومت کی جو نوکری ہے اس کا حصہ بن کر ایک جو کلرک ہوتا ہے اس کی جو زندگی ہوتی ہے، یعنی صبح سے شام تک وہ کام میں جٹا رہتا ہے. تو یہ جو ایک طرح کا پھندا ہے یا مشکل ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے.
ان موسٹ ڈنجی اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشنز، یعنی یہ جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں ان میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا جو ماحول ہے وہ خاصا مایوس کن اور غیر آرام دہ ہوتا ہے. یو ول بی far more happy and far more prosperous with far more opportunities، یعنی آپ ان کے مقابلے میں بہت زیادہ خوش اور خود کو ترقی یافتہ پائیں گے اور آپ کے پاس مواقع بھی زیادہ ہوں گے. ٹو rise if you take to commerce and industry, and will thus be helping not only yourselves but also your state. اور اس طرح سے آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے اگر آپ اقتصادیات اور صنعت کو جا کر شعبے کو جوائن کرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس طرح سے آپ مدد کر سکیں گے نہ صرف اپنی بلکہ ریاست کی بھی. I can give you one instance، یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. I know a young man who was in گورنمنٹ سروس، یعنی میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، نوجوان شخص کو جو کہ حکومت کی نوکری کر رہا تھا، یعنی سرکاری ملازم تھا. 4 years ago he went into a banking corporation، لیکن 4 سال قبل وہ بینک کے ادارے میں شامل ہو گیا آن 200 روپیز، جبکہ اس کی تنخواہ جو ہے شروع میں صرف 200 روپے تھی. بیکاز ہی ہیڈ اسٹڈیڈ دا سبجیکٹ آف بینکنگ، جیسے کہ اس نے بینکنگ کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی. اینڈ ٹوڈے ہی از مینیجر ان ون آف دیئر فرمز، اور اب وہ ان کا جو ایک ادارہ ہے اس میں وہ مینیجر کی حیثیت میں کام کر رہا ہے. اینڈ ڈرائنگ 1500 روپیز اے منتھ، اور اب وہ 15,000 تنخواہ لے رہا ہے ایک ماہ کی. اینڈ ان جسٹ 4 years، اور یہ ترقی اس نے محض 4 سالوں میں حاصل کی ہے. دیز آر دی opportunities to have and I do impress upon you now to think in these terms، یعنی یہ وہ مواقع ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اور میں اس بات پر اصرار کرتا ہوں، زور دیتا ہوں کہ آپ ان کی طرف توجہ دیں. یہ مضمون یہاں مکمل ہو چکا ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس مضمون سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں حل کیا جائے گا.